بسم اللہ. دیکھیے سوال یہ تھا, انہوں نے ایک کلپنگ بھیجا, اس میں ابھی جو نپور شرما والا کیس آیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا گیا اور ان کے بارے میں بدتمیزی کی گئی اور غلط بات بولی گئی, اس کو لے کے پوری دنیا میں بتا رہا ہوں, پوری دنیا میں ہنگامہ. وہ یہی تھا کہ نعوذ باللہ ایک 50 سال کے بوڑھے نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا, اس کو لے کے معاملہ آ گیا. اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پر ہمارے بہت سے مولانا لوگ بھی اور بہت سے کچھ لوگ تو فیور کر رہے ہیں, جو فیور کر رہے ہیں اس کا, لیکن قاعدے سے نہیں بتا رہے ہیں. میں نے فیور کا مطلب جو حقیقت ہے اس کا فیور کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اسلامی لٹریچر میں غلطی ہے. ان کی عمر 18 سال تھی اس میں. دو باتیں سامنے. تو پہلے تو میں اس کو 3 پارٹ میں بیان کروں گا, اس کو سمجھ لیجیے. اس لیے ان کو کہا تھا کہ میں بعد میں جواب دوں گا, یہ 4 لائن میں دینے والے جواب نہیں, بات کو سمجھ لیجیے. اسی لیے گروپ میں ڈالتے ہیں, انڈیویجول نہیں. ہاں, تو اس میں سب سے پہلی بات یہ جان لیجیے کہ ایک تو کوئی سوال علمی طور پر کوئی پوچھتا ہے, آپ کو کوئی کنفیوژن ہو گیا پڑھنے میں, آپ پوچھیں گے تو میں جانوں گا کہ آپ کلیریفیکیشن کے لیے پوچھ رہے ہیں, میں علمی طور پہ بتا دوں گا. وہاں کوئی کلیریفیکیشن نہیں, وہاں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا توہین رسالت ان کا مقصد ہے. توہین رسالت ان کا مقصد ہے. ایک بات آپ بولیں گے, دوسری بات کہیں گے, تیسری بات کہیں گے, چوتھی بات کہیں گے. اس کو جاننا چاہیے. اس کو تو ایسے لوگوں کو وہ جواب نہیں دیا جائے گا جو ہم آپ کو دیں گے, ان کو دوسرا جواب دیا جائے گا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ کلیریفیکیشن اور دیا جا چکا ہے, وہ سب جانتے ہیں. اس لیے ہمارے کچھ لوگ جو باقی جو ان سے مروب ہو گئے ان کو تو چھوڑ دیجیے, ان کی بات میں نہیں کروں گا. ان کی بات جو لاجک دے رہے ہیں وہ بالکل جھوٹا لاجک ہے, نہ اس کا کوئی معاملہ ہے, اس لیے اس پر نہیں جانا چاہیے. اب دوسری بات ہے کہ میں حقیقت پہلے بتا دوں اور علمی طور پر کیا معاملہ ہے میں کلیئر کر دوں آپ لوگوں کو. حقیقت یہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہم سب کی ماں ہے, ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال کی عمر میں ہوا تھا, جب وہ 6 سال کی تھیں. یہ بخاری کی روایت ہے اور مستند روایت, مسلم میں بھی یہ روایت آئی. اور جب آپ 9 سال کی ہوئی تو رخصتی ہو, ٹھیک ہے. اس وقت ان کی عمر 9 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی, نکاح کے وقت 50 سال کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 614 عیسوی میں پیدا ہوئی ہیں اور 678 میں آپ کی وفات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 633 میں ہوئی ہے, 32 یا 33 اسی لگے, جب آپ 18 سال کی تھیں قریب تو ان کی وفات ہوئی. یہ بات تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ عمر یہی ہے, ٹھیک ہے. یہی ایک بیوی ہیں جو کنواری تھی, جان لیجیے, یہی ایک بیوی ہیں جو کنواری تھی. اچھا, اب فقہی طور پر, علمی طور پر میں اس کو بتا دوں کہ نابالغہ کا نکاح قرآن میں بھی یہ ہو سکتا ہے اس کا ولی کرائے گا. اس کا ولی جو ہے نابالغہ کا نکاح کرا سکتا ہے, نکاح کرا سکتا ہے, یاد رکھیے گا, رخصتی کی بات نہیں ہے, نکاح کرا سکتا ہے. اور جب وہ بالغ ہوگی تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ نکاح کو کنٹینیو رکھے یا توڑ دے. بات سمجھ لیجیے. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مغموم رہنے لگے. ظاہر سی بات ہے, وہ اتنے سال رہے اور بہت زیادہ یاد کرتے تھے, کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. 4 بچیاں ان سے تھیں, اور تو آپ نے وہی کی کچھ عورتوں نے, بزرگ عورتوں نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دوسرا نکاح کیوں نہیں کرتے, بیوہ بھی ہیں اور کنواری بھی ہیں, بیوہ بھی ہیں اور کنواری بھی ہیں. بیوہ حضرت سودا ہے, یاد رکھیے گا, پہلا نکاح آپ لوگ سب کو پتہ ہے, ٹوائس ویڈو تھیں وہ, اور عمر میں 15 سال بڑی تھیں حضرت خدیجہ, ہے نا. تو اگر نکاح
ہم لوگ جس مقصد سے کرتے ہیں اگر نعوذ باللہ نبی کا وہی مقصد ہو صرف، تو ظاہر سی بات یہ سوٹیبل نہیں ہے۔ 2 بار کی ویڈیو ہیں تو وہ نکاح ہوا۔ دوسری بار بھی جب حضرت سودا بھی عمر رسیدہ تھی تو انہوں نے کہا کہ کون ہے بیوہ میں، کہا کہ سودا ہیں، اور کہا کہ کماری میں کون ہے، مطلب جس کی نکاح نہیں ہوا، کہا کہ عائشہ ہیں آپ کے دوست کی بیٹی۔ تو حضرت سودا سے نکاح۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد، یہ نبوت سے پہلے آپ کی شادی ہوئی ہے 620 میں، 14 میں آپ پیدا ہوئی ہیں، 620 میں 6 سال پیغام بھیجا۔ یاد رکھیے گا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کا حکم تھا اور فرشتے نے کہا تھا کہ یہ، بہرحال اس کو ابھی کنارے کر دیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے کسی اور سے بات، کسی اور کا پیغام آیا تھا اور ہم نے بات کی، ابھی ان کا فائنل نہیں ہوا ہے، پہلے ان کا جواب آنے دیں۔ کچھ دن کے بعد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں۔ پھر آپ آگے کہتے ہیں کہ یہ رشتہ جو ہے ختم ہو گیا ہے، اب آپ چاہیں تو آپ نے نکاح کر دیا، نکاح کر کے وہیں چھوڑ دیا۔ تو قرآن میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ نابالغہ سے نکاح ہوتا ہے، جو آج بھی ہوتا ہے، اور اب ہمارے 2-3 جنریشن پہلے بھی ہوتا تھا، اور شاید بال بیواہ کا یہاں بھی بہت کلچر ہے، نکاح ہوتا ہے، یہاں تو رخصتی بھی ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں تھا معاملہ۔ اس کے بعد جب آپ 9 سال کی ہوئی ہیں تو ان کی والدہ ام رومان نے کہا کہ یا رسول اللہ اب اپنی زوجہ کو اپنے یہاں لے جائیں۔ ماں سمجھتی ہے بچی کب بالغ ہوئی، یاد رکھیے یہ بہت غلط بات جو لوگوں نے کہا کہ نابالغہ سے نکاح کیا ہے، نابالغہ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے فقہ میں بتا رہا ہوں، کیا حنفی فقہ، کیا مالکی فقہ، کیا شافعی فقہ، کیا اہل حدیث، اور کیا بریلی، اور کیا دیوبندی، اور کیا شیعہ، سب کے یہاں لڑکی کے بلوغت کی عمر 9 سال ہے، تمام پوری فقہ کتابوں میں۔ تو ماں سمجھتی ہے بیٹی کب، جب اس کی آن سیٹ آف مینسٹرویشن، جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں تو وہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بچی کب جوان ہے۔ وہ آ کے بولے کہ یا رسول اللہ اب آپ اپنی زوجہ کو لے جا سکتے ہیں، رسول اللہ اپنی زوجہ کو لے جا۔ یہ بات اتنی سی رہی، اور اس کے بعد اس میں بہت سے معاملات تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑے ٹیلنٹڈ تھیں، بڑے بڑے صحابی ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، اور آپ نے اسی لیے کہا کہ جو آپ آخری رسول ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مردوں کے نہیں ہوتے ہیں، عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، جو ان کو سکھانا ہے۔ تو بالغ ہونے کے بعد جب رخصتی ہو گئی تو ان کو سکھانا ہے، تو سکھانے کے لیے بلا لیا اور 9 سال تک سکھایا۔ تو بہت سے معاملات میں جو عورتیں آ کے مسئلے پوچھتی تھیں، ظاہر بات ہے کہ نبی مرد تھے، ان سے پوچھنے میں شرماتی تھی، ان سے جا کے پوچھ لیتی تھی، اور وہ اتنا زیادہ اس میں آگے بڑھ گئی اس علم میں کہ بڑے بڑے صحابی، عمر بن خطاب صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ جا کے اماں عائشہ سے پوچھا اس مسئلے میں ان کا کیا ویو ہے۔ اور اس کے بعد 678 میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، میرے خیال میں کتنا عمر ہوا، 64-65 سال کی عمر میں ان کا انتقال۔ یہ ہے وہ مسئلہ، اس میں کیا ہوتا ہے، لوگ مرعوب ہو گئے۔ اب کیا بولتے ہیں لوگ، اب بخاری سے غلطی ہو گئی، اس آپ نے جو کلپنگ بھیجی ہے بخاری سے، بھائی غلطی، پہلے تو انہوں نے ایک الزام یہ لگایا کہ بھائی بخاری کو لوگوں نے قرآن کی طرح مان لیا ہے، کیا بخاری پوری طور پر صحیح؟ بالکل غلط بات ہے، کسی نے قرآن کی طرح مانا ہے۔ تمام محدثین لکھتے ہیں کہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن، یہ بات صحیح ہے کہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اس میں اصح کتب ہے، سب سے صحیح ہے، لیکن قطعی طور پر کوئی محدث یہ نہیں کہتا کہ 100% باتیں صحیح، اس کی 10 حدیث ہے جس کو محدثین نے رد کیا ہے۔ یہاں پر امام بخاری سے غلطی ہوئی ہے، لیکن کب رد کیا ہے؟ جب کسی حدیث میں کوئی اضطراب پیدا ہو جائے، یا کوئی خالصاً قرآن کے خلاف معاملہ آ گیا، یا کوئی بالکل متواتر حدیث کے معاملہ خلاف آ گیا، یا کوئی چیز واقعہ کے خلاف آ گئی، تو اس پر محدثین درایتاً اس کو جج کرتے ہیں اور جج کر کے اس کو رد کرتے ہیں۔
ایسا کسی نے نہیں کہا نعوذ باللہ کہ بخاری قرآن ہے، کسی نے نہیں کہا. یہ سب الزام ہے اپنی بات جسٹیفائی کرنے کے لیے، جیسا کہ مولانا نے اس میں اس کلپنگ میں کہا. ایسی کوئی بات نہیں. اب آپ بتائیے کہ نابالغہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، قرآن میں بھی ہے. بالغ ہونے کے بعد کنزیومیٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو بلایا جا سکتا ہے گھر پہ، رخصتی ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغہ سے نکاح کیا اور بالغ ہونے کے بعد 9 سال کی جب ہو گئی ہیں تو اپنے گھر میں بلایا. تو ایسی کون سی بات اس حدیث میں آ رہی ہے جو درایتاً دیکھا جائے کہ کہیں کوئی غلط ہو یا کوئی قرآن کے خلاف ہو یا کوئی متواتر حدیث کے خلاف ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں آ رہی، کہیں بھی نہیں آ رہی. اس لیے تمام ہمارے پہلے کے جتنے علماء ہیں سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسے ہی ہوا ہے، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ 9 سال میں بچی. اور ہمارے یہاں بھی تمام فقہ میں جب انڈین کنڈیشن میں لوگوں نے لکھ دیا ہے تو عرب اور گرم ملک ہے، اس کو دھیان رکھنا چاہیے. بلکہ شیعہ کی کتاب فقہ جعفریہ میں تو لکھا ہے 8 سال 8 مہینہ 23 دن، یہاں تک لکھا ہے. اب کسی وجہ سے لکھا ہوگا، یہ اب یہ الگ ایشو ہے. میں نے وہ بھی تقریباً 9 سال ہو گیا، بات لے دے کے وہی لے دے کے وہی بات ہوتی ہے. لیکن تمام یہی معاملہ آتا ہے. تو یہ ایشو کو اب جو لوگ ان سے مرعوب ہیں کہ بھائی ہاں بات کیسے غلط لگتی ہے، بات بتائیے. کہیں غلط ہو تو بتائیں. نہیں کہیں غلط ہو، لوگوں کو کہیں غلط ہو تو بتائیں. آپ نے نکاح کر لیا، اللہ کا حکم تھا کہ بھائی ٹھیک. مین وہ میٹر بتائیے کہ اللہ کا کیا حکم تھا. کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے بستر پر محسوس وہ خواب میں دیکھا کیا. ہاں اس سلسلے میں آتی ہے بات. میں حدیث کوٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کو چھوڑ دیجیے. آپ نے پیغام بھیجا، ٹھیک ہے، پیغام بھیجا. نبی تھے، وہ جان رہے تھے کہ ایک ایسی ضرورت پڑے گی کہ جو عورتوں کے بہت سے مسائل آئیں. تو یہی ایک تھی جو بھیج دیا. 6 سال اور بہت قریبی دوست تھے وہ. اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی واقعی ایسا معاملہ ہوتا تب تو یہ تو اتنی بڑی بات تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر عرب تو طوفان کھڑا کرتے تھے. اس میں کیوں نہیں کھڑا کیا؟ وہ جانتے ہیں وہاں تو نارمل بات ہے. یہ وہاں بھی شادی ہوتی تھی، آج بھی نارمل بات ہے وہاں. یہ بات ہے بلوغت کے بعد ہوتی ہے. بالغ ہو گئی، 9 سال کی تھی، سب پہ لکھا 9 سال. اب جو بھی رہا ہو تقریباً. تو یہ ایشو ہی نہیں. جیسا آپ بتا رہے ہیں ان کا پہلے سے بھی کہیں سے بات چیت چل رہی تھی. ہاں پہلے بات چیت چل رہی تھی. جی پہلے بات چیت چل رہی تھی. یہ تو میں کہہ رسول اللہ کے کریکٹر پر انگلی اٹھانے والی بات ہے، خواہ کا یہ. لیکن ہمیں اس پہ غصہ نہیں، وہ تو اٹھاتے رہتے. 2012 میں فلم بنی انوسینٹ آف مسلمس، آپ لوگوں کو پتا ہوگا. انوسینس آف مسلم، مسلم کی معصومیت. حالانکہ مقصود وہاں معصومیت نہیں تھی، وہ اگنورینس آف مسلم سمجھیے اس کو، مسلم کی جہالت. یہ مصر میں کیا نام تھا اس کا، نکولا بسلی، اس نے بنایا. 15 منٹ کی فلم ہے وہ. پورے ہنگامہ ہو گیا، رائٹ ہو گیا، پورے عرب ورلڈ میں تمام ہنگامہ ہو گیا. اس کو ہٹانا پڑا، اس کو بھاگنا پڑا، امریکہ میں جا کے سیٹل کیا وہ سب. یہ 1-2 بات ہے. آج سے کتاب لکھ رہے ہیں، موٹی موٹی کتابیں لکھ رہے ہیں اس کے اوپر. نعوذ باللہ. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کل کو وہ بولیں گے عائشہ صدیقہ نے جو تہمت لگایا تھا اس کو آپ پھر جسٹیفائی کیجیے گا. اگر 18 آپ جسٹیفائی کر دیتے ہیں تب بھی آپ بولتے ہیں انڈین کے حساب سے 50 سال کا بوڑھا 53 سال کا بوڑھا 18 سال کی لڑکی شادی کرے گا تو بولیے گا تو ممکن ایج بھی چھوٹا کیجیے. پھر آپ ایسے اگر کریں گے تو آخر میں آپ کو لے جائیں گے وہاں تک جہاں آپ رسول کو جب تک انکار نہ کر دیں. آپ اس سب چکر میں مروب نہیں ہونے کی بات. ہمیں ڈٹرمنیشن کی بات سچی بات یہ ہے، یہ کلیریفیکیشن ہے. یہ تو مانو مت مانو. ہمارا کیا وہ نبی تھے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. قرآن میں یہ ہے نابالغہ سے نکاح کیا، بالغ ہونے کے بعد رخصتی ہوئی. تو کیا دقت کی بات؟ ایج فیکٹر جہاں تک ہے ہمارے یہاں ایج فیکٹر نہیں ہے. دونوں کا کنسنٹ ضروری ہے. دونوں کا کنسنٹ ضروری ہے بس، چاہے ایج جو بھی ہو. آج بھی وہاں 20 سال کی لڑکی 70 سال کے بوڑھے سے نکاح کرتی ہے عرب میں، ابھی بھی، چاہے اس کا مقصد جو بھی ہو. لوگ بولتے ہیں مقصد یہ ہے کہ بھائی کیا 2-4 سال میں مر جائے گا پھر پراپرٹی میری ہو جائے گی، ہم دوسرا نکاح کر لیں گے. جو بھی مقصد ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. کرے تو کنسنٹنگ ایڈلٹس ہوتے، کنسنٹنگ ہوگی، بات ختم، معاملہ ختم ہو گیا. تو یہاں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے سرے سے جو کہا جائے. یہ ایک طوفان ان لوگوں نے اٹھا رکھا ہے اور ہمارے بہت سے لوگ اس پر مروب ہو گئے. اس میں خصوصاً ہمارے گاندھی صاحب ہیں بہت پہلے سے جو بولتے رہتے ہیں خواہ مخواہ کہ تو انہوں نے بہت سی باتیں بولی. اسلام میں پردہ نہیں ہے، زکوٰۃ بولتے ہیں مہینے مہینے دے دو، وہ تو بہت سی بات بولتے ہیں. انٹرسٹ دینا حرام نہیں. ہاں انٹرسٹ حرام نہیں ہے. تو یہ تو الگ بات ہے. جس چیز پر پورے امت کا اجماع ہے تو بہرحال یہ نام سے تو ہم نہیں لینا چاہیے، تو بیچ میں بات آ گئی. تو اس لیے یہ باتیں غلط ہیں، مروب نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں. یہ تو بالکل
प्रैक्टिकल बात है और जो इंसान की फितरत के मुताबिक है। बहुत सी ऐसी बातें, कल आप उनके मोर्चे पे बात खड़ा करेंगे, उंगली से पानी कैसे आने लगा, तो आप बोलिए उंगली से पानी नहीं आया था, बुखारी की हदीस झूठी है, बोलते जाइए, फिर सारी हदीस झूठा दी, ये कोई बात थोड़ी होती है। इसलिए हमारे उलमा को खुसूसन ये जो बोलते हैं अंग्रेजी वाले लोग, चलो कोई बात नहीं, तो जाहिल आदमी बोलता नहीं है, जो हमारे पगड़ी उगड़ी बांध के आते हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनको तो समझ के बोलना चाहिए कि कैसे बोलते हैं। उन्हीं की तरफ से मरूब है कि गलती हो गई और वो 18 लिखने वाले थे, 8 वो उलमा है भी जो पगड़ी बांध अब वही बात है, पगड़ी बांध के तो उलमा ही नहीं समझिएगा उसको, चाहे दूल्हा समझिए चाहे उलमा समझिए, दो ही बात होता है पगड़ी बांधने पर। नहीं लेकिन उसकी इसीलिए और नहीं सर, एक बात ये कि